بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ ان عورتوں کی عزت کے دوران میں اگر تم ان سے نکاح کی بابت کچھ اشارتاً کنایتاً کہہ دو یا اپنے دل میں اس کا ارادہ پوشیدہ رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ خدا کو اس کا علم ہے کہ تمہیں ان سے نکاح کرنے کا خیال آئے گا، لیکن ان سے خفیہ نکاح کا وعدہ مت لے لو۔ ہاں، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، قاعدے قانون کے مطابق ان سے بات چیت کرو، لیکن عزت کے دوران میں نکاح کی گرہ کو پختہ مت کرو۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھو کہ ظاہر اعمال تو ایک طرف، خدا تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سے بھی واقف ہے، اور یہ بھی سمجھ لو کہ ان حدود و قیود سے خدا تم پر کوئی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ تمہارا معاشرہ غلط روی کے نقصانات سے محفوظ رہے۔ خدا ایسا نہیں کہ وہ تمہاری غلط روی پر بھڑک اٹھے اور تمہیں سخت قوانین کی زنجیروں میں جکڑ دے۔ یہ کچھ مستبد حکمران کیا کرتے ہیں، خدا ایسا نہیں کرتا۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ تم نے ابھی اپنی منکوحہ بیوی کو چھوا نہیں اور نہ ہی اس کا مہر مقرر ہوا تھا اور طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں بھی قانون کے مطابق طلاق دے دینے میں کچھ مضائقہ نہیں، لیکن چاہیے کہ اس مطلقہ کو کچھ ساز و سامان دے دیا جائے، صاحب وسعت اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی وسعت کے مطابق، تاکہ مطلقہ ہونے کی وجہ سے اس عورت کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی کچھ تلافی ہو جائے۔ اس قسم کا حسن کارانہ سلوک تم پر واجب ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر ایسا ہو کہ تم نے اپنی منکوحہ سے مقاربت نہیں کی لیکن اس کا مہر مقرر ہو چکا تھا اور طلاق کی نوبت آ جائے تو اس صورت میں اس کا مہر کا نصف ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر صورت وہ ہو جسے آیت نمبر 229 میں بیان کیا گیا ہے، یعنی مرد کو کچھ معاوضہ دلایا جانا مقصود ہو تو عورت اپنا حق چھوڑ سکتی ہے، اور اگر شرط یہ ہو کہ نکاح کی گراہ کو مرد کھولنا چاہتا ہے یعنی طلاق کا مطالبہ اس کی طرف سے ہے تو وہ نصف کے بجائے پورا مہر ادا کر دے تو زیادہ اچھا ہے۔ اس قسم کا باہمی مراعات کا برتاؤ قانون خداوندی کے منشا سے زیادہ قریب ہے، اس لیے تم آپس میں حسن سلوک کو کبھی نہ بھولو۔ الگ بھی ہو تو فراخ دلی کا ثبوت دے کر الگ ہو۔ اللہ کا قانون مکافات تمہارے ہر عمل پر نگاہ رکھتا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ یہ ہے آئلی زندگی کے سلسلے میں تمہارے فرائض منتبی جن کی محافظت ضروری ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا
فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. لیکن تمہارا مرکزی فریضہ جس کی محافظت اشد ضروری ہے یہ ہے کہ تم زندگی کے ہر گوشے میں ہمیشہ قوانین خداوندی کی اطاعت میں کمر بستہ کھڑے رہو. خوف کی حالت میں پیادہ چل رہے ہو یا سواری پر، اور حالت امن میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، ہر حال میں قوانین خداوندی کو اس طرح سامنے رکھو جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے. تم اس سے پہلے ان امور سے واقف نہیں تھے. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. اس اصولی نقطہ کو سمجھ لینے کے بعد پھر انہی آئلی قوانین کی طرف آ جاؤ جن کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا تھا. تم میں سے جو لوگ بیوہ عورتیں چھوڑ کر مر جائیں انہیں چاہیے کہ اپنی بیویوں کے متعلق وصیت کر جائیں کہ سال بھر تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور انہیں سامان زندگی دیا جائے. لیکن اگر وہ اب خود چلی جائیں اور قاعد قانون کے مطابق اپنے لیے کچھ اور فیصلہ کر لیں تو اس سے تم پر کوئی الزام نہیں آتا. یاد رکھو اللہ کا قانون بڑی قوت والا لیکن اس کے ساتھ ہی حکمت پر مبنی بھی ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. اسی طرح مطلقہ عورتوں کو بھی قاعد قانون کے مطابق عدت کے دوران میں سامان زندگی مہیا کرو. یہ ان لوگوں پر واجب ہے جو قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اس طرح اللہ اپنے قوانین کو تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ تم عقل و فکر سے کام لے کر انہیں سمجھ سکو. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو قوتیں تمہارے نظام کی راہ میں حائل ہوں گی تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، لیکن خارجی قوتوں کا مقابلہ وہی قوم کر سکتی ہے جس کا داخلی نظام پرسکون اور اطمینان بخش ہو. اس کے لیے تمہیں آئلی زندگی کے متعلق قوانین دیے گئے. اب تم پھر اصل موضوع کی طرف آؤ، یعنی اس موضوع کی طرف کہ تمہاری اجتماعی زندگی میں استحکام کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. اس مقصد کے لیے تم قوم بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے پر غور کرو. یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن جب دشمن کا سامنا ہوا تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ بھاگ کھڑے ہوئے. انہوں نے اس قدر بزدلی کا ثبوت کیوں دیا؟ محض اس لیے کہ وہ موت سے ڈرتے تھے. لیکن وہ زندگی کے اس اصول کو بھول گئے کہ زندہ وہی رہتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتا. جو موت سے بھاگتا ہے اسے موت آگے بڑھ کر دبوچ لیتی ہے. جب انہوں نے اس راز کو پا لیا تو انہیں حیات نو عطا کر دی گئی. وہ دشمنوں کے مقابلے پر ڈٹ گئے اور آخر الامر فتح مند ہوئے. یہی وہ قانون حیات ہے جس سے اقوام عالم کو افضلیت و فوقیت حاصل ہوتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس قانون کی قدردانی نہیں کرتے. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم موت سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے حق و انصاف کی راہ میں خداوندی میں دشمنوں کا جم کر مقابلہ کرو، ان سے ڈٹ کر لڑو. یاد رکھو تمہاری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ ہر ایک بات کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. اس کے ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمہاری اجتماعی قوت کے لیے مال کی بھی ضرورت ہوگی، اس کے لیے نہایت حسن کارانہ انداز سے قرض دو. اسے قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ دولت تمہارے ہاتھ سے نکل کر
کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے، لیکن در حقیقت یہ روپیہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا، یہ چند در چند کئی گنا ہو کر تمہارے پاس واپس آ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، دولت کا بڑھنا اور گھٹنا خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے جس قسم کے قوانین بھی چاہے بنا لو، آخر الامر نتیجہ خدا کے قانون کے مطابق ہی مرتب ہوگا۔ تم اس سے ہٹ کر کہیں اور جا نہیں سکتے۔ تمہارا ہر قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ دولت جس قدر نظام حق و انصاف کے قیام اور عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کی جائے وہ اسی قدر بڑھتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اس ضمن میں وہ واقعہ بھی غور طلب ہے جو موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداران قوم کو پیش آیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اس سے زیر کمان اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اس وقت تم جنگ کے لیے اس قدر شوق اور آمادگی کا اظہار کر رہے ہو، لیکن تمہارے جو نفسیاتی کیفیت ہو چکی ہے اس سے کچھ بعید نہیں کہ جب تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے تو تم اس سے گریز کرو۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جنگ نہ کریں؟ درآن حال یہ کہ ہم اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے ہیں اور اپنے بچوں تک سے علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ہوا وہی جو ان کے نبی نے کہا تھا۔ جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے بجز معدودے چند سب گریز کی راہیں نکالنے لگے، لیکن یہ کوئی غیر متوقع بات نہ تھی۔ جو لوگ قانون شکنی اور نافرمانی کے عادی ہو چکے ہوں ان میں نظم و ضبط کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور صلاحیت کہاں رہ سکتی ہے؟ اللہ ان کی اس نفسیاتی کیفیت سے واقف تھا، اور اسی لیے ان کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ جب جنگ سامنے آئے گی تو تم بھاگ کھڑے ہوگے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ بہرحال جب انہوں نے کمانڈر مقرر کرنے کی درخواست کی تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے ان کے لیے طالوت کو کمانڈر مقرر کر دیا ہے۔ انہوں نے چھٹتے ہی اس پر اعتراض کر دیا کہ وہ ہم پر کیسے کمان کر سکتا ہے، اس کے مقابلے میں اس منصب اور اقتدار کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال و دولت کہاں ہے؟ اس لیے ان سے کہا کہ جنگ کی کمان کے لیے مال و دولت معیار نہیں ہوا کرتا، اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کا علم کس قدر ہے اور جسمانی توانائی کا کیا حال ہے۔ طالوت کو یہ کچھ فراوانی سے میسر ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں اور قوتوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہی صرف نہیں کرتا، دوسرے لوگ بھی ان سے نفع اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہی قانون ہے جس کے مطابق کسی کو منصب و اقتدار کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اور اس کا یہ قانون کشادہ نگہی اور علم و حقیقت پر مبنی ہے، تمہارے خود ساختہ معیاروں کا پابند نہیں۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن
في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا کہ خدا نے جو اقتدار و اختیار طالوت کو سونپا ہے اس کا پہلا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں تمہارے موجودہ قلوب کی جگہ جو خوف اور اضطراب کے نشیمن ہے ایسا قلب عطا ہوگا جو سکون اور اطمینان سے لبریز ہوگا. نیز وہ تمہیں ان تمام بہترین اور باقی رہنے والی خصوصیات اور تعلیمات کا وارث بنا دے گا جو موسیٰ اور ہارون کے متبعین نے چھوڑی ہے اور جن کی حفاظت خدا کی کائناتی قوتیں کرتی چلی آ رہی ہیں. اگر تم خدا کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ بات اس امر کا پختہ نشان بن جائے گی کہ طالوت کا انتخاب فی الواقع صحیح تھا. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین. بہرحال طالوت کمانڈر مقرر ہو گیا. جب وہ لشکر کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا تو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں کس قدر ڈسپلن پیدا ہو چکا ہے ان سے کہا کہ دیکھو راستے میں ایک ندی آئے گی، اس سے پانی نہ پینا. جو اس سے پانی پیے گا وہ سمجھ لے کہ وہ ہمارے لشکر میں رہنے کے قابل نہیں. جو اس سے پانی نہ پیے گا بجز اس کے کہ یوں ہی حلق تر کرنے کے لیے چلو بھر پانی پی لے تو اس کا کچھ مذائقہ نہیں، وہ ہمارا ساتھی ہوگا. لیکن وہ اس پہلی آزمائش میں ہی فیل ہو گئے. ان میں سے سوائے چند ایک کے سب نے پانی پی لیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یقین دلایا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. چنانچہ جب طالوت انہیں اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان پر پکے رہے تھے ساتھ لے کر پار ہوا تو ان بزدلوں نے جنہوں نے پہلے معافی مانگی تھی کہہ دیا کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں. اس پر ان لوگوں نے جنہیں خدا کے سامنے جانے کا خیال فلہذا اس کے قانون مکافات عمل پر پورا یقین تھا ان سے کہا کہ دشمن کی تعداد کی کثرت سے مت گھبراؤ. خدا کے قانون میں یہ بھی ہے کہ تعداد کی کمی سیرت و کردار کی قوت سے پوری ہو جاتی ہے. چنانچہ اس اصول کے مطابق تاریخ میں کئی واقعات ایسے سامنے آتے ہیں جن میں کم تعداد کے لوگ گروہ کثیر پر غالب آ گئے تھے. اصل چیز استقلال و استقامت ہے. جو حق پر ثابت قدم رہے خدا کے قانون کی تائید اس کے شامل حال رہتی ہے. وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. چنانچہ جب یہ باہمت لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے صف آرا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، تو دیکھتا ہے کہ ہم تھوڑے ہیں اور دشمن جبل غفیر لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہے، تو تو ہمارے دلوں کو ہمت اور استقلال سے لبریز کر دے اور ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرما دے اور ہمیں ان لوگوں پر غلبہ عنایت کر دے جو تیرے قوانین سے انکار کرتے اور ان سے سرکشی برتتے ہیں. فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. چنانچہ انہوں نے خدا کے اس قانون کے مطابق کہ فتح و ظفر مندی حق پر جم کر کھڑے ہو جانے سے وابستہ ہوتی ہے اپنے دشمن کو شکست پاش دے دی
اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جو ان کے لشکر میں تھا جالوت مارا گیا، اور خدا نے اس کے بعد اسے حکومت و اقتدار اور فہم و فراست عطا فرما دیا، اور اسے اپنے قانون مشیت کے مطابق وحی کا علم بھی دیا۔ یہ ہے طالوت کا واقعہ۔ مقصد اس کے بیان کرنے سے یہ ہے کہ اگر اللہ مستبد اور سرکش قوتوں کی روک تھام کا انتظام نہ کرے تو دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہو جائے۔ اس نے یہ انتظام اس لیے کر رکھا ہے کہ وہ انسانیت کی تباہی اور بربادی نہیں چاہتا، اس کی تعمیر اور ترقی چاہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مستبد قوتوں کی روک تھام انسانی جماعتوں کے ہاتھوں ہی سے ہوتی ہے، خدا براہ راست ایسا نہیں کیا کرتا۔ اس لیے دنیا میں ایسی جماعت کا رہنا بڑا ضروری ہے۔ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين۔ یہ ہیں وہ قوانین جنہیں ہم اے رسول حق و صداقت کے ساتھ تمہیں دے رہے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم اس قسم کے قوانین اپنے تمام پیغمبروں کو دیتے چلے آئے ہیں، اور تو بھی انہی میں سے ہے۔